بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین عمران خان کی میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو چکی ہے اور رپورٹ کو اچھی نہیں ہے. عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 20% رہ چکی گئی ہے. عمران خان کو اکتوبر 2025 میں یہ ایشو ہوا. عمران خان نے کہا کہ میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتایا لیکن 3 مہینے تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. آج سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں کہ عمران خان کو تمام بنیادی سہولیات جو ہے وہ دی جائیں، ان کے بیٹوں سے ان کی فون پر ملاقات کروائی جائے، فیملی تک رسائی دی جائے اور ان کے جو وکلاء ہیں ان سے ملاقات کروائی جائے. اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں. اب یہ خبریں جو یہ تو سپریم کورٹ سے جو اطلاعات آئی ہیں، جو رپورٹ جمع ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی باتیں چل پڑی ہیں کہ اب عمران خان کو شاید بنی گالا شفٹ کر دیا جائے اور ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا جائے کہ آپ بنی گالا ہے بس بیٹھے رہیں. کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ اس وقت عمران خان کا ذائچہ جو 2 ڈیٹ آف برتھ ان کے سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا ممکنہ حالات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ ہم جانتے ہیں. دا ویری فیمس اوتھینٹک اسٹرالوجر محمد اسامہ علی جو کہ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ریلیجس اسکالر میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب، خبر اچھی نہیں ہے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ نے جس تشویش کا اظہار کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. عمران خان غصے میں ہے. عمران خان کی صحت کو لے کے آپ نے جو چیزیں بتائی تھی وہ تقریباً سچ ہیں. کیا لگ رہا ہے عمران خان کے آنے والے دنوں میں حالات کیا ہو سکتے ہیں، یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں، عمران خان کے لیے آپ کو شاید یاد ہو، ہم اسی پہ بارہ بات کر چکے کہ جو آپ جون کے قریب جائیں گے عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی. اور جبکہ خطے کی صورتحال اپریل تک ویسے ہی انتہائی خطرناک حد تک جو ہے وہ کروٹ لینے والی ہے، اور جس میں انڈیا، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، یہ سارا ریجن، ایون افغانستان، یہ سب اس میں انوالو ہوگا. اور اس انوالومنٹ کے پیش نظر ملک کو جس یونٹی کی یا جو پولیٹیکلی ایک ہارمنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. عمران خان اور حکومت اور جو بھی اختلافات ہیں، تو اس لیے یہ اس کی سمجھ لیں کہ اس کا اثر بھی عمران خان کے حق میں آ رہا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی، اس وقت کچھ موسم بنے تھے اے پی سی کے کہ ماحول جب ملک کے بارڈر پہ اس طریقے کی صورتحال بنتی ہے تو پھر قوم کو ایک ہونا ہوتا ہے اور اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بھلانے کا سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے. اور شاید وہ ٹائم کچھ لوگ محسوس کر رہے ہیں اور سارے اس میں کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ کچھ سمجھایا بھی جا رہا ہے اور کچھ بات شاید سمجھ آنے کے چانسز بھی موجود ہیں، جس کے تحت جو آپشن ہے وہ صرف یہی ہوگی: بنی گالا، باہر، ہاسپٹل یا جیل. ان 4 باتوں سے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور جو بھی باقی میٹرز ہوں گے پولیٹیکلی، جو الیکشن اور فیئر الیکشن اور جیسے کہتے ہیں نا یہ ساری کہانیاں شفاف الیکشن کی، یہ تو آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کا وتیرہ ہے. یہ تو قوم کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان جیت جائے تو الیکشن کو فیئر ہے، نواز شریف جیت جائے تو الیکشن فیئر ہے، زرداری جیت جائے الیکشن فیئر ہے، اور پھر مل کے سارے کہتے ہیں انفیئر ہے اور پھر بیٹھے بھی رہتے ہیں. 2 ہی صورتوں میں یہ لوگ ہمیں آج تک نظر آئے ہیں، جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا، ساری ان کی اپنی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. اور اگر کسی کو دیگوں کے لالچ پہ بھی منگا کے گاڑیاں بھیج کے گھروں سے انگوٹھے بھی لگوا لیے آپ نے، تو کیا اوریجنلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جینونلی آپ نے لوگوں کو انگیج کر کے یہ اپنا لیا ہے لیڈ رول؟
آپ نے ایک نمبردار کو کچھ دے دیا، اس کے 100-200 ووٹ لے لیے، یہ آپ کی گاؤں لیول کی بات ہے، اسی کی کہانیاں اوپر تک جاتی ہیں۔ تو ان کو خود بھی پتا ہے کہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ ابھی امریکنز کی بھی تو آنکھ کھل رہی ہے، رلتے پھر رہے ہیں برفوں کے اندر، برفوں کے اندر رل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اور میں کل گن رہا تھا، تقریباً کوئی 6-7 جگہوں پہ، اٹلی، سڈنی، اور آپ کی یہ جو امریکہ میں ایک جگہ، اور اسی طریقے سے گریس میں، اور 4 تو یہ تھی، ہاں لنڈن میں 5، چھٹی بھی کوئی اسی کے آس پاس کوئی بتا دے گا۔ احتجاج ہی احتجاج، جو کہا تھا پوری دنیا میں احتجاج پھوٹ رہے ہیں اور یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اسی طرف جا رہی ہے۔ تو سیم ایز اٹ از پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے وہ بڑی، ہاں انڈیا میں خود مودی کے ایپسٹین فائلز کی وجہ سے احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ ایپسٹین فائل سے پہلے آپ بتائیں کوئی مانتا تھا مودی کے جانے کی موسم؟ آپ کہتے تھے کیا بنے گا، میں کہتا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی حالات خراب ہوں گے۔ اس وقت تو ایپسٹین فائلز نہیں تھی، اب آ گئی، اب لوگ مودی کو وہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو اسی طریقے سے ابھی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، میں تو کل کسی بات پہ کوئی کمنٹ دیکھتا ہوتا ہوں، چند بیوقوفوں کے تو ہنستا ہوتا ہوں، کہہ رہے تھے کہ ان کو تو اپنا نہیں پتا ہوتا، تو انہوں نے کسی کا کیا بتانا ہے۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک علم واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے تحت ہم تو جیسے کہتے ہیں آنے والے آنسو جو ہوتے ہیں ہمارے مستقبل کو پہلے ہی بہا لیتے ہیں مطلب مستقبل کے آنسو ہم پہلے ہی بہا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے میٹر میں بھی جو چیزیں ہیں کچھ ریلیکس ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ریلیکسیشن کہ بھائی عمران خان آیا اور چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا اور بس سب پاؤں کے نیچے اور ایک دم پورا تہو تبالا کر دیا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس میں اس طرح کا کوئی وہ موسم نہیں نظر آتا ابھی۔ 23 تک تو ویسے ہی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ بہت سختی ہے، معاملات بہت ٹف ہیں، اور 17 اور 23 کے درمیان میکسیمم ڈیزاسٹرس قسم کی سچویشن کا آغاز ہوگا۔ 23 سے آخر تک یہ بڑھ جائے گی، اور جو ایران کے لیے کریٹیکل ٹائم ہوگا وہ بھی اس کے آس پاس ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ساری جو جنگ آ رہی ہے وہ عمران خان کے میٹر میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس تناظر میں بھی۔ اور جہاں تک آنکھ کی بات ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلی عرض کی تھی کہ ان کے دماغ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ باندھا جائے، یہ بڑے بنگلہ دیش کے چکر لگائے جاتے ہیں جادوؤں شادوؤں کے لیے، اور بڑا اس میٹر میں کوئی رپورٹیں بھی نکلی تھی۔ تو اب بھی یہی ہے کہ وہ اٹیمپٹ ان پہ جو ہوئی ہے، یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا، یہ پیرانارمل معاملات ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی سائنٹیفک کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ باقی یہ انہوں نے شیطان نے اپنی ایک ڈائری بنا کے ان کو سکھائی ہوئی ہے میڈیکل سائنس، چھپنے کے بہانے ہیں شیطان کے، اور وہ اسی بہانوں میں چھپتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ اگر سویر اس تک گئی ہے تو وہ انفلوئنس میں ہی تھے، جادو سائے کے انفلوئنس میں ہی تھے، جس کے تحت معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اور اب سننے والوں کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ اگر عمران خان کو جیل میں کچھ ہوا تو جن جن کے نام لیے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم بن جائے گی۔ تو اس بات، اور عمران خان بھی سیانا ہے، کوئی اب یہ تو نہیں ہے کہ مٹی کھاتا ہے عمران خان، ان کو بھی پتا تھا، وہ اسی لیے انہوں نے انہی کے نام لیے جن کے لیے بعد میں اگر ان کو کچھ ہوا تو عذاب بن جائے۔ تو اسی وجہ سے اب جیسی آنکھ کا میٹر سویر ہوا ہے تو پدلوں کی بھی وہ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ہلچل ہوئی ہے کرسیوں میں، کہ یار یہ تو اگر کچھ ہو گیا تو ہم بعد میں ہمارے لیے عذاب ہوگا۔ تو اب اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک نواز شریف کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کی کمٹمنٹ یا نواز شریف کا وعدہ توڑا نہیں جا سکتا، کئی دفعہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ پھر صحیح 3 دفعہ پہلے بھی تو اتر ہی گیا تھا نا، قسم قرآن کھا کے ہی آتے ہیں نا، تو ایک دفعہ پھر صحیح، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تو رسک پہ نہیں ڈال سکتے، یا سسٹم کو رسک پہ نہیں ڈال سکتے، تو یہ بھی ایک تناظر ہے اس کا۔ اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، نام لینے تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ان کو پل پڑیں گے سارے جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے، لیکن دے آر اوریجنلی ڈیڈیکیٹڈ پیپل،
ان کو نہ طاقت سے ہے، نہ کرسی سے ہے، نہ ان کو مطلب آپ یوں سمجھیں کسی بات سے اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے. اپنے فائنل راؤنڈ زندگی کے عمران خان کی طرح وہ بھی کھیل رہے ہیں اور بڑے سنسیئر ہیں اس میٹر کو لے کے، پاکستان کو لے کے، اور اس وجہ سے یہ ایفرٹس جو ہیں فروٹفل ہوتی نظر آ رہی ہیں. کیونکہ موسٹلی جب اس سے پہلے جو بھی ڈائلاگ کے اندر لوگ رہے وہ ایسے لوگ تھے جو سسٹم کے بینیفیشری تھے، تو باعثنس آ جاتی ہے. اب ایک وزیر اعلیٰ مزے لے رہا ہے وزیر اعلیٰ شپ کے، وہ ڈیل کرے تو کیا کرے، سودے میں وہ رہ جائے گا، کیونکہ اس کی پھر نظر اپنی کرسی بھی، وہ جب بھی ڈیل کرے گا اپنی کرسی پلس عمران خان، تو وہ پھر کنفلکٹ آتا ہے، بات ویسی نہیں ہوتی. اب ڈیل کرانے کا اہل بندہ وہ چاہیے تھا جس کی اپنی کرسی ورسی بھی نہ ہو اور اس کا لالچ بھی نہ ہو. تو بس لکیلی ایسی سچویشن بلڈ ہو گئی، اور یہ سمجھ لیں کہ اس میں ابھی مزید چیزیں بھی اور اچھی آئیں گی، بہتر آئیں گی، اور جون کے قریب قریب. لیکن بات افسوس کی ہے کہ عمران خان اب اندر رہے یا باہر رہے یا آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کہانی جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا تیر کمان سے نکل چکا ہے. خطے کی صورتحال پہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. یہ ماہ مبارک سب کو اس کی رحمت برکتیں سمیٹنے کی کوشش اور اس میں کامیابی دے، شیطان زندگیوں سے اس نکالنے میں اللہ تعالیٰ مدد کرے. خوراک کٹھی کرنے کا ٹائم پھر دوبارہ قریب ہے، چیزیں آپ لوگوں کو دوبارہ ذخیرہ کرنی ہے، دوبارہ اپنی تھوڑی تھوڑی بیک اپس بنائیں، اپنے لیے بھی 2-4 لوگوں کے لیے ایکسٹرا اس کو کریٹ کرنا شروع کریں. کیونکہ یہ انگارک یوگ جو چل رہا ہے یہ ابھی چلتا ہی جا رہا ہے. مطلب جیسی سن پہنچتا ہے پیچھے مارس پہنچ جاتا ہے، سن پہنچتا ہے پیچھے مارس. ابھی سن نکل کے آیا ہی تو ابھی مارس ابھی پیچھے ہی ہے، تو جیسی 23 آنی ہے وہ پھر آ جائے گا. پھر 23 فروری کے بعد پھر یہی آگ اور آگ کے ایونٹس اور یہ سارے دھماکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سورج گرہن جو لگنے لگا ہے 17 فروری کا، وہ اوورآل دنیا کے جو لوگ ہیں، حکمران ہیں یا حکومتیں ہیں، ان پہ لگے گا، ان کو مشکوک کر دے گا. جیسے مودی کی حکومت ہو گئی مشکوک ایپسٹین فائلز میں، میکسیمم حکومتیں ہو جائیں گی، میکسیمم حکمران ہو جائیں گے. اور آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا 2026 میں کافی حکمران آخری ٹائم گزاریں گے اپنا، اس کے بعد نہیں ہے. 2026 آخری ہے سیاستدانوں اور بڑے فگرز کی آخری ٹائم ہے. تو اس لیے عمران خان کے لیے بھی کوئی ان ٹرمز آف، اگر آپ لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں جی وزیر اعظم یا اس ٹائپ کا کچھ بھی، اس کی تو ابھی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور بس اچھا یہ ہے کہ وہ اس قید سے نکلیں، اپنی اس میں آئیں. باقی جو قوم کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کتنے پانی میں ہے یہ. ان کے لیے تو موسم میٹر کرتے ہیں احتجاجوں کے لیے بھی. ان سے اچھا تو وہ امریکہ اور یورپ سخت برف میں احتجاج ہو رہے ہیں، تلکتے پھر رہے ہیں اور احتجاج ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. سامر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اگلی ویڈیو سامر صاحب سے میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو 17 فروری کا سورج گرہن ہے اس کے بعد کیا ایران امریکہ ڈیل کامیاب ہو سکے گی، اور کون سے ممالک جو ہے یہ سورج گرہن جو ہے یہ محض ایک جو ہے پلانٹری پوزیشن ہے یا ایک روٹین کا ایک گرہن ہوگا، یا اس کے بعد بہت سارے حالات بدل جائیں گے. کون سے ممالک جنگ میں جانے والے ہیں، اگلی ویڈیو میں محمد اسامہ علی کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.